سکتا ہوں، بہت دل پہ اثر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بس دعا کرتا ہوں انشاءاللہ مہربانی کرے گا بس انشاءاللہ. الحمدللہ. سات کلمات اذان سے پہلے اذان کا جواب تو دے لیا تھا نا، لیکن اس کے بعد مجھے درود شریف دعائی پڑھ لی ہوگی انشاءاللہ. اذان کے بعد مختصر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور پھر دعا پہلے پڑھ بھی لی ہوگی، پھر میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. بہرحال اگر کوئی ایسی ہے کوئی مصروفیت نہیں ہے، کوئی دینی اذان کا جواب دینا بہت بڑا ہے اس کا ثواب الحمدللہ. کوئی دینی مصروفیت ہو تو وہ تو پھر چلو اگر جاری رکھ سکیں گنجائش، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر یہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے. بعض صحابہ کرام نے رکھی حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور یہ سارا ثواب تو مؤذن لے گئے، سارا ثواب جب اذان کی جب فضیلت بیان کی تو صحابہ کرام نے اگر رکھی حضور سارا ثواب تو مؤذن لے گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے قولوا مثل ما قال المؤذن او کما قال علیہ السلام، کہ جو کلمات مؤذن کہتے ہیں وہی تم بھی کہہ لیا کرو، جو ثواب ان کو مل رہا ہے وہی تمہیں ملے گا. جا کر سات کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، یا اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ، میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہر وردیہ میں. یا اللہ، ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین. اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین. چلو کچھ تکلیف ہے، کوئی ادھر وغیرہ ہے آرام سے چلو پیچھے بٹھا دے تاکہ یا پنکھے قریب بٹھا دیں تاکہ چلو تھوڑی سی ہوا وغیرہ ہے. اللہ خیر کرے گا. بھائی ساتھ ہیں، ہاں اللہ مہربانی کرے گا. چلو وہاں پنکھے کے پاس بٹھا دیں. اچھا آرام سے لے. اللہ خیر کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا. نہ ایسے آرام سے اللہ خیر کرے. اللہ پاک مہربانی فرمائے. تیرے بیماری ہے، تکلیف ہے، نوذر ہے، اللہ پاک خیر فرمائے. اللہ خیر
آرام سے وہاں پنکھے کے نیچے اللہ صحت تندرستی سے نواز دے اللہ پاک شفا کام لا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ پاک مولانا شاہد صاحب ہیں ان کو دکھلا رہے ہیں بھائی شاہد صاحب بھائی صاحب اچھا ہاں بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اللہ صحت تندرستی سے نوازے ہیں آپ شاہد صاحب آپ کو اجازت دی کبھی جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں جب چاہیں انشاءاللہ آپ کو کبھی کبھی کہہ لیتا ہوں تو چلو محبت کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے جزاک اللہ مہمانوں کی مجبوری ہو پھر آپ اجازت دی ہے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ بہرحال بیماری تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک سب کو اللہ عافیت سے رکھے صحت تندرستی سے نوازے اللہ پاک خدا شفا کام لا عطا فرمائے وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن دیکھو علاج معالجے کے باوجود کوئی دم کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ باقی ہم کمزور ہیں اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ورنہ دیکھو جہاں مجھے مرحبا میں ہسپتال کے ہے وہاں ہمارے بڑے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو ان سے غالباً حائصہ نے پوچھا کہ میں ہسپتال سے کتنے جنازے نکلتے ہیں ہمارا علاج گاہ ہے نا وہ بھی کہتے ہیں غالباً بدلا ہے کہ 300 جنازے نکلتے ہیں 300 روز باقی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم کچھ ساتھی بیٹھے تھے نا اس وقت میں بیٹھے تھے وہ شاید ہاں اچھا چلو خیر نہیں اور ساتھی جو صبح کے سبق میں تھے نا ساتھی ان میں سے کوئی ہسپتال میں بھی ہسپتال سے بھی جنازے نکلتے ہیں تو معلوم ہوا کہ الہی نے جو ہے علاج تو ایک بہانہ ہے وہ بھی کروا لیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ سنت سمجھ کے جو بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے لیکن شفا دینے والی ذات بھائی مولانا فہیم صاحب پیچھے بیٹھے ہاں جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بھائی مولانا شاہد صاحب ہاں دم کرتے ہیں نا بس اس میں بس تسلی اللہ تعالیٰ کے نام سے دیں الحمدللہ ہے دیکھو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے تسلی دیں ان کو الحمدللہ وہ تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر ایک مریض ہیں بالکل آثار سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی موت تو بہت قریب ہے پھر بھی ان کو آپ نے تسلی کلمہ کریں گے گھبرائے نہیں اللہ آپ کو آپ کی عمر لمبی کرے گا لمبی عمر دے گا اللہ تعالیٰ یعنی کہ پھر آپ نے حوصلہ توڑ دیا وہ تو بیچارہ پہلے ہی جا رہا حوصلہ دیں ان کو اللہ وہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ الحمدللہ اور واقعی شفا اللہ تعالیٰ قبضے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی اللہ کبھی اپنے قدرت کے کرشمے بھی ظاہر کرتے ہیں نا لیکن کبھی مایوس نہیں ہونا ہے الحمدللہ بھائی یہاں کب تک رہنا ہے آخر ہے جب تک باقی ہے یہی میرے فرمائے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملاقات کی شوق میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے لیکن اولا یہی ہے بہتر یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے صحت تندرستی والی ایمان کی سلامتی والی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی لمبی زندگی مانگی جائے الحمدللہ تاکہ ہم خوب اللہ میاں کو خوش کر کے جائیں مسیح الحمدللہ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں تو بہرحال توبہ کلمات تو کہہ لیے نا 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے
تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف. تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف. تیسرا کلمہ طیبہ سب کو یاد ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم. یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اپنی زبان میں کہہ لیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ بھی استغفار ہے. اور درود شریف نماز والا پڑھ لیں یا کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. اتنا کہہ لیں اللہم صلی علی محمد. یہ بھی درود شریف ہے مختصر درود شریف. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف الحمدللہ. کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے. 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. 10 گناہ معاف ہوں گے. 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. 10 گناہ معاف ہوں گے. 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ایسی ہے کہ بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اللہ اپنی رحمت سے. تو یہ 3 تسبیحات ہیں. آپ صبح پڑھ لیں شام پڑھ لیں 100 بار پڑھ لیں. ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. اکٹھا پڑھنا چاہیں اکٹھا پڑھ لیں ورنہ صبح ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد تیسرا کلمہ عصر کے بعد استغفار رات کو درود شریف پڑھ لیا. کوئی ملا کر اکٹھا پڑھنا چاہے تو اکٹھا ہی پڑھ سکتے ہیں. آج کل آخری درجہ یہ بھی رکھ کر رہا ہوں. اگر آخری درجہ یہ ہے 24 گھنٹے میں جب یاد آ جائے اٹھتے بیٹھتے کم از کم ایک بار ہے ان میں ایک بار ہے تیسرا کلمہ پڑھ لیں استغفار پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں اور اس سے بھی آخر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں. اتنا کیا مشکل ہے. کوئی وظیفہ کوئی مشکل ہے. ہاں ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ. ہاں یہ کتنی میں ایک سبحان اللہ کی قیمت لا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے سب بزرگوں نے بھائیوں نے سبحان اللہ کہا. یہ کتنی بڑی کمائی کی. لاہور پشاور کراچی نہیں روس امریکہ چائنا نہیں پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہے. الحمدللہ. میں وہاں سری لنکا میں تھا کولمبو میں. وہاں ہیرے ہوتے نا ہیرے یہ سونے سے مہنگا ہوتا ہے. ہاں وہاں ہیروں کا کاروبار وہاں پر وہاں خاص وہ سری لنکا میں وہ نکلتا ہے. میں جو ہیروں کو پیدا کرنے والے ہیں آگے ان کی کیا عظمت ہوگی اگلا جو ان کو پیدا کرنے والے ہیں بنانے والے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک مرتبہ یہ ایک سبحان اللہ کی قیمت ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رات دن جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں نیک اعمال کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر آخرت کے کیا خزانے کما رہے ہیں. یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی سب کو. ہاں بھائی زبیر صاحب اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں. ہاں بہت باریک ہیں. آپ یہ زمین پر بیٹھے ہیں زمین پر یہ ہماری نیک مائیں بہنیں بیٹی ہیں زمین پر بیٹھی ہیں زمین پر
آواز کچھ اسپیکر میں آواز وہاں گھر میں پہنچ رہی ہے. آپ زمین پر بیٹھے ہیں, یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے, مٹی ہے, لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے. سبحان اللہ. چاول چھپا رکھے ہیں, گندم چھپا رکھی ہے, چاول چھپا رکھے ہیں, پھل پھول چھپا رکھے ہیں. کتنا بہترین اسٹور بنا رکھا ہے. دیکھنے میں مٹی, اور مٹی کے خزانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں. ہم چاول رکھیں الگ برتن میں, سبزی رکھیں الگ برتن میں, آٹا رکھیں الگ برتن میں, پھل رکھیں الگ برتن میں, اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے. ہاں, سب کہیں سبحان اللہ. اسی طرح ایک سبحان اللہ کے پردے میں, الحمدللہ کے پردے میں, اللہ اکبر کے پردے میں, نماز روزے کے پردے میں, قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں, دین کی بات محبت سے سننے کے پردے میں, جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں. یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بخاری شریف میں روایت پڑھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف سورج گرہن لگنے کی نماز پڑھا رہے, اور آپ نماز سورج گرہن لگتا ہے, سورج گرہن لگتا ہے. میں تھوڑا سی بات کر ہی دوں, چلو اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں, پھر مجلس باقی مجلس بعد میں ہوگی. وہ سورج گرہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے مبارک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. جس دن انتقال ہوا اس دن سورج گرہن لگا, سورج گرہن لگا. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ باہر کا یہ خیال ہوا کہ یہ سورج گرہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید فرمایا نہیں کہ سورج گرہن کا تعلق نہ کسی کی موت سے ہے نہ کسی کی حیات سے ہے, بلکہ سورج گرہن کا لگنا, چاند گرہن کا لگنا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. کہ جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے. الحمدللہ, جو ذات اس بلب کو روشن کر سکتی ہے وہ اس کو بجھا بھی سکتی ہے. یہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں. جو قیامت آئے گی یہ سورج بے نور ہو جائے, ادھر شمس کورت, یہ آسمان جو آپ کو نظر آ رہا پھٹ جائے گا. اس لیے ترمذی میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی آدمی قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو فرمایا اذا الشمس کورت پڑھ لیا کریں, اذا السماء انفطرت پڑھ لیا کریں, اذا السماء انشقت پڑھ لیا کریں, جس میں قیامت کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایسا ہے گویا کہ وہ واقعہ ہو چکا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. یہ سب واقعات پہ یہ سارا نظام ان قبضہ قدرت میں ہے. بہت بڑی قدرت ہے ان کی. ہاں, قدرت تو انہی کی ہے, بندوں میں کیا قدرت ہے سوائے بے بسی کچھ نہیں آ رہا. اللہ بڑائی سے بچائے, فخر سے بچائے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے, میں کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. دیکھو یہاں یہ سورج ہے نا, سورج کہتے ہیں نا کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلی ہے. عرش معلی کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلی ہے. آپ دیکھ لیں, یہ صبح سورج نکلتا ہے نا, سورج نکلتا ہے آپ میں صبح سورج, یہ آسمان کے سامنے بالکل ٹکیا نظر آتا, چھوٹی ٹکیا نظر آتا ہے. اور یہ زمین سے کتنا گنا بڑا ہے, زمین سے کتنا گنا ہے. ایک قول میں نے یہ سنا کہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج. آگنا
یہ نہیں سورج، یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور آسمان کے سامنے بالکل ایک چھوٹی ٹکیا نظر آتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور آسمان اور زمین، اس ساتوں زمین، آسمان کتنا بڑا ہوگا، تو ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش معلیٰ کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح کہ زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا ہو، زمین کے اوپر کوئی چھلا، یوں لگتا ہے چھلا پڑا ہوا ہے۔ اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر عرش معلیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی، حضرت حکیم علامہ حضرت رحمۃ اللہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی، فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تو انتہائی، فرمائے ان کے لیے عرش معلیٰ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈلی کا پیدا کرنا برابر ہے۔ قدرت تو ان کی ہے الحمد للہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی، خزانے ان کے پاس ہیں، سب کچھ انہیں کے پاس ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، سب کچھ انہیں کی عطا ہے۔ اللہ اپنی بس ہماری زندگی بڑی با مقصد زندگی ہے تھوڑی سی لیکن ہے بڑی با مقصد، بڑی قیمتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی بس یہ نیک مجالس اس لیے ہوتی ہیں، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے الحمدللہ۔ گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، بس وہاں رہ کر اللہ میاں کو حسب معمول خوش کرتی رہیں۔ کوشش کریں زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے انشاءاللہ۔ پھر یہ سب کا یہ نیک سفر انشاءاللہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہ انشاءاللہ۔ آپ دکان میں ہوں وہاں پر دکان اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے الحمدللہ ہے وہ اپنے کوئی بھی روزی کا وسیلہ ہو وہ ہے اس میں لگے رہے الحمدللہ نا۔ جزاک اللہ۔ 3 تسبیحات ہو گئی، اور باقی راستے میں آتے جاتے بھی جتنا ہو سکے میرے حرف فرمائے لگے نا، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ جس میں نبی رکھیا نے ایک مرتبہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کا نام کہتے ہیں نا، کوئی بھی کلمہ کلام جس میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، سب وہ کلمہ پوری کائنات سے بھاری ہے الحمدللہ۔ ہاں پوری کائنات۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت نام ہی تباہی کا ہے، قیامت نام ہی تباہی کا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک کے پیارے نام نے اس پورے کائنات کو تھما رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، قیامت آئے گی اکنا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ پاک پھر اللہ پاک اس جہان کو دوبارہ پھر اللہ قائم کر دیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے لمن آئے کہ کس کی بادشاہت ہے، کس کی بادشاہت ہے، کوئی ہے بادشاہ کو سر اٹھائے سب کے سب سر نگوں یا کر لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس۔ بہرحال ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اللہ خوش رکھے، آپ بھرات کی محبتوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، آمین۔ باقی مجلس انشاءاللہ وہ ہے دعا کے بعد جاری رہے گی انشاءاللہ الحمدللہ۔ خدا کے پاس کوئی وقت میں گنجائش ہو تو باقی مجلس میں بیٹھ جائے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما۔ گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں یا اللہ
یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما. ہماری نیک مائیں بہنیں اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں دین کی بات سننے کے لیے تشریف لاتی ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور بھی ہمارے گھروں میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بزرگ بھائی بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں جس گناہ کا سوچتا ہوں وہ مجھ سے ہو جاتا ہے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آتا، اور بعد میں ندامت بھی نہیں ہوتی. ہمارے بزرگ استاد مدینہ منورہ میں فرمانے لگے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، ہر گناہ میں آگ چھپی ہوتی ہے. قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. اس مبارک آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمانے لگے، ہر معصیت میں ناریت ہوتی ہے، اس میں آگ چھپی ہوتی ہے. اگر نام اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ دیکھ لیں. ہمارے بزرگ ہیں، ان کے مکہ مکرمہ ان کے گھر میں حادثہ پیش آیا. گھر میں کوئی گیس ہے نا، گیس وہ لیک ہو گیا. حالانکہ اس کی وہ مہک بھی ہوتی ہے، یعنی اس کی بو بھی ہوتی ہے، لیکن بس وہ جیسی وہ نہیں کوئی چولہا جلانے کے لیے وہ کیا نا وہ لگائی، وہ پوری آگ بھڑک اٹھی. بیچاری پھر وہ شہید ہو گئی. کل حاضر ہوا ہوں اپنے ان حضرات میں تعزیے کے لیے بھی حاضر ہوا. اللہ اپنی تو ہر بھائی تو اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ گناہ یہ اوپر یعنی گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے سانپوں کی پٹاری نہیں ہوتی، سانپوں کی پٹاری دیکھیے نا، پٹاری جانتے ہیں نا، وہ کجی سی ہوتی ہے جس میں سانپ اندر رکھا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ پٹاری کہتے ہیں. یہ مزاری والے ہوتے ہیں، مزاری والے لوگ جنہوں نے وہ سانپ انہوں نے اس کو بند کر رکھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کچھ وہ اپنا کرتا ہوا دکھاتے ہیں سانپوں کے ذریعے. اللہ اپنی مہربانی بننا. اللہ اپنی بار ہے بھائی، تو یہ سانپ ہے، اللہ فیس رکھے. دیکھو یہ گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن حکیم الامت فرمانے لگے، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے. خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. اللہ تو بہرحال یہ جو فکر ہے، احساس ہے کہ آگے مجھ سے غلطی ہی ہے، یہ پرچی کا لکھنا بھی انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی نشانی. آپ کہیں خوف نہیں، خوف ہے یا خوف نہ ہو تو یہ پرچی کیسے لکھتے آپ باقی ہے وہ خوف کو درجات ہوتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی. اور پھر دیکھو حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمانے لگے، اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہوتا ہے. یہ کوئی یعنی کوئی اور دشمن کے ڈر کی طرح نہیں کرنا کہ خوف اس میں ہے. اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، ان سے ڈرنے میں ہمارا دونوں جہانوں کا فائدہ ہے، ان کا کہنا ماننے میں دونوں جہانوں کا فائدہ ہے. اللہ میں جنگ سے آ رہا فیصل آباد کی طرف، راستے میں ایک بائی پاس تھا،
اور بلکہ ایک اور واقعہ ہے، میں جنگ سے نکلا تو جنگ کے قریب ہی ایک چنیوڑ کو سڑ جاتی ہے، وہاں پر ہو رہی ہے، بھائی عزیز اللہ گاڑی چلا رہے ہیں، تو بس آئے گئے تو سامنے ایک ٹرک، یعنی وہ ٹرک کھڑا ہوا ان کے ڈرائیور ہے، کہنے لگے ہمیں ابھی یہاں اپنے ڈاکو نے لوٹا ہے، آپ آگے نہ جائیں۔ ان سے کہنے لگے کوئی آپ کے پاس کوئی پستول وغیرہ ہے کوئی؟ میں ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ ڈاکو نے بھی دیکھو وہ سامنے پاس آگے جا کر وہ کھڑے ہوئے رہے، پیچھے سے ایک اور ٹرک آیا، میں خیال اس میں بھی میں خیال لگتا ہے کوئی ان کے ہی لوگ سوال ہے، کوئی ان کے پاس بھی کوئی اسلحہ تھا، ایسے کلاشن کو پر یہ چیزیں لے کر، تو وہ ڈاکوں کے پاس جا کر نا وہیں پہنچ آگے جا کر خطرہ یہ تھا کہ یہاں سے گاڑی گزرے گی تو ہم شاید کوئی اس پر گاڑی کو چھین بھی سکتے ہیں اور بھی کوئی وار کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آگے نہ جائیں، وہ ہمدردی کر دی، میں کہا وہ نقصان ہے، اب انہوں نے فوراً واپس کر دیا، میں کہا پھر واپس آ گئے فوراً، پھر فیصل آباد روڈ سے جو بڑا روڈ ہے اس سے پھر واپس آ گئے۔ دیکھو ہم اب یہ تو اللہ میاں کا فرمانا، جس بات سے منع کرتے ہیں میرا کروں، اس میں ہماری دنیا کا ہی فائدہ اور آخرت کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ ہاں دنیا میں ہمیں کوئی منع کر دے آپ اس سے بچ جائیں اور اس کا نقصان بیان کر دیں تو کتنی ہم کوشش کرتے ہیں بچنے کی، اللہ نے راستہ بدل لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اللہ میاں کا کوئی حکم چاہے امر والا ہو نہیں والا ہو، یہ سب ہماری دنیا آخرت کی فلاح سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ چلو اس سے بڑھ کر ہر حکم کی حکمت کیا ہوگی کہ اللہ میاں کا حکم ہے، یہ دو جہاں کے بادشاہ کا حکم ہے جو ہمارے ایک روح کو پیدا کرنے والے ہیں آگے۔ بس یہی سوچ لیں کہ ان کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا الحمدللہ۔ سب کچھ انہوں نے دیا، ہمارے پاس کیا رہا ہے؟ دل انہوں نے دیا ہے، دماغ انہوں نے بخشا ہے، ہاتھ پیر انہوں نے دیا الحمدللہ۔ اگر کوئی یعنی کوئی کرنے کا حکم دیں تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، کسی بات سے منع کریں تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا، ہر حکم میں اس سے بڑھ کر حکمت کیا ہوگی کہ یہ خود اللہ میاں کا حکم ہے، دو جہاں کے بادشاہ کا حکم ہے۔ اگر یہ غلام ہے، بندہ کون ہوتا ہے؟ بندہ کون ہے؟ یہ غلام تھے نا، غلام، ان سے آقا نے پوچھا کیا آپ کیا کھائیں گے؟ فرمایا جو آقا کھلائے گا۔ کیا پیئیں گے؟ فرمایا جو آقا پلائے گا۔ کیا پہنیں گے؟ جو آقا پہنائے گا۔ غلام کہنے لگا، آقا کہنے لگا کہ آپ کی بھی کوئی مرضی، آپ بھی کوئی مرضی ہے؟ تو غلام آگے سے کہنے لگا میری مرضی چلتی تو میں غلام ہی کیوں بنتا ہے؟ غلام بننے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی مرضی کو مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو اب چلو بھائی، بچے ہیں بھائی، اچھل کود کا زمانہ ہے، نبی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے شیخ صاحب پاس بیٹھا ہو وہی فرمانے ان بچوں کو کچھ نہیں کرنا بھائی، چلنے پہنے دو ان کو۔ نامناسب حرکت ہو اسے تو خیر منع کرنا ہے، باقی میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کہنے لگے کہ میرا بیٹا یہ بچے شرارتیں بہت کرتے ہیں، ہر شاہ صاحب فرمانے لگے بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینو، یہ ایسے ہی اچھل کود ان کی زینت ہے الحمدللہ، یہ دنوں کو کھاتی ہے الحمدللہ۔ ان حضرات سے پوچھے جن کی اولاد نہیں ہے کیوں ترستے ہیں؟
تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہماری دنیا آخرت کی بھلائی سے اور فلاح سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ۔ بندہ اس وقت پریشان ہے، تہجد میں پابندی نہیں ہو رہی۔ بھائی تہجد کی پابندی صبح میں میرا کر رہا تھا، تہجد نے ایک ترغیبی چیز ہے، شوق والا عمل ہے، لیکن اس میں سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض ہمارے ایسے حضرات ہیں بیچارے دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، اگنا آ گئی بس ان کے لیے ہے کہ بس اپنے 5 وقت کی نماز پڑھیں الحمدللہ۔ ہمتیں مختلف ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی ہمتیں اس میں مختلف ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں اللہ ان کو اللہ پاک ہدایت یعنی کام کاج کی بھی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ پاک رات کو اٹھنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں الحمدللہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ۔ باقی ہمارے حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ فرمانے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہے تہجد پڑھیں دل میں یہ ہو کہ جو یہ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں یہ مجھ سے افضل ہیں، بیچارے کوئی اپنے تھکاوٹ کی وجہ سے کام کاج کی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں اٹھ سکے، چلو اللہ پاک نماز کی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، چلو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرما دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان الحمدللہ۔ ہاں تو تہجد پڑھیں لیکن کسی کے بارے میں دل میں حقارت نہ ہویا اپنا، اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال تہجد ہی پڑھیں آگے نا، اور پھر تہجد کا چلو رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو تو پھر میرے حضرت فرمانے لگے رات کے آخری حصے میں، اگر آخری حصے کی بھی اپنی برکات ہوتی ہے، اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی کا نزول ہوتا ہے، رات کے آخری تہائی حصے میں رات کے 3 حصے کر لیں، جو رات کا آخری جو تہائی حصہ ہوتا ہے اس میں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کوئی ہے کوئی مجھ سے بخشی مانگے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ہاں خود اللہ یہ سوال کرتے ہیں نا۔ تو بہرحال اگر رات کے آخری حصے میں ورنہ اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے اس کا اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ، لیکن بہرحال کسی کو حقیر نہیں سمجھے، حالات مختلف ہیں، صحابہ کرام کے مختلف حالات ہیں، بعض ایسے تھے بس اپنے 5 وقت کی نماز کے پابند الحمدللہ، اور اپنے جو گھر کے ضروری جو وسیلے تھے ان میں اپنے کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اپنے اور بھی اپنے جو خیر کے سلسلے ہیں ان میں لگے رہتے تھے۔ بعض ایسے ہیں ان کو اللہ نے الحمدللہ اور بھی صحابہ تھے الحمدللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے باب میں اس کی تعبیر ہے، خواب فرمایا نعم الرجل ان ہے عبداللہ کے بارے میں فرمایا عبداللہ اچھے آدمی ہیں، کاش کہ یہ رات کی نماز پڑھے، کاش کہ یہ رات کی نماز پڑھے، عبداللہ اچھے آدمی ہیں، کاش کہ یہ رات کی نماز پڑھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت تھوڑا آرام کرتے تھے اور اکثر رات وہی بات مشہور ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں بھی ان کی زندگیوں میں بھی مختلف نمونے ہیں، اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف بعض صحابہ کھیتی باڑی کرنے والے، کام کاج کرنے والے، بس وہ اپنی نماز کے پابند الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک صحابی ایسے کھیتی باڑی کی وجہ سے
वालिकम बिल्कुल यानी दो मतलब एक ये कि बिल्कुल सूरज निकलने के करीब ही आँख खुलती बस ऐसे ही, और एक मतलब ये भी है कि अगर सूरज निकलने के बाद नमाज पढ़ते बल्कि उनकी घरवाली ने वो उन हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल और उनकी शिकायत की हुजूर के पास बैठे हुए हुजूर ये सुबह की नमाज है ना ये सूरज निकलने के बाद पढ़ता है, सूरज निकलने के बाद पढ़ता है ना। हुजूर ने पूछा मैं हुजूर ये सबको मालूम है कि हम काम काज वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, रात को ताख़ीर से हम सोते हैं तो हम रात को फिर देर से आँख खुलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है जब आपकी आँख खुले पड़ गया मैं जहाँ है वहाँ दाऊश में लिखा हुआ है फरमाया ये अल्लाह ताला का अजीब शफ़क़त वाला अमर है यानी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को पकड़ा मैं जब आँख खुले पढ़ निकला। फिर यहाँ पर उसने दो कौल लिखे, एक ये है कि यहाँ पर मुबालगा फिल इसफार मुराद है, नमाज तो वक़्त नहीं पढ़ते थे लेकिन मुबालगा फिल इसफार यानी खूब रोशनी करके यानी बिल्कुल सूरज के निकलने करीब जो रोशनी हो जाती थी उसको पढ़ते थे, ये मतलब था। और एक ये है कि अगर सूरज निकलने के बाद फिर मतलब ये हो वो कभी कभी यानी ये हो जाती है, वो हमारे साथ भी हो जाती है, वो है बाज़ दफ़ा आँखें खुलती है किसी के साथ पेश आ सकती है तो अगर सूरज निकलने के बाद है तो फिर वो हमेशा नहीं, वो कभी कभी आगना है। और आम तौर पर यही है कि सूरज निकलने के करीब नमाज पढ़ते थे आगना। इसलिए हमारे यहाँ हमारे अहनाफ के नज़दीक भी कहते हैं ना अल्लाह ताला है ये जो जब फजर की अजान होती है ना सुबह सादिक होती है, सुबह सादी से लेकर सूरज के तुलू होने तक जो वक़्त है इसके दो हिस्से किए जाएं इसके निसफ से दो हिस्से। पहले हिस्से को गलस कहते हैं, दूसरे हिस्से को इसफार कहते हैं, इसफार सीन से। पहले हिस्से को गलस का माना है अंधेरे में नमाज पढ़ना। तो बाद अइम्मा के नज़दीक बिल्कुल अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ना वाला है, गलस में नमाज पढ़ना। अब मैं वहाँ श्रीलंका में था, वहाँ शवाफ़ी थे, उनका यही था बस इन्हें अब उनके यहाँ यही था अव्वल वक़्त में नमाज दिया करना। बस मैं अगर ज़ोहर का वक़्त दाखिल हुआ है 10 मिनट बाद जमा खड़ी हो जाती है, 10 मिनट बाद जमा अव्वल वक़्त में दिया करना। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए। कोई 12 बजे के 10 मिनट पे अज़ान ग़ालिबन होती थी वहाँ ऐसे, और उसके 10 मिनट बाद इन्हें जमा खड़ी हो जाती। ऐसी गलस में भी और सुबह में भी यही था कि बिल्कुल अंधेरे में बस अज़ान हुई, अज़ान के बस आधे घंटे के बाद उसमें थोड़ा सा ताख़ीर करके गलस के अंदर कुल वक्त कितना होता है मैं ख्याल कितना आजकल नहीं सुबह सादिक के निकलने के बाद सूरज निकलने तक कितना वक्त होगा तकरीबन? हाँ 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटा तो तकरीबन पहले पौने घंटे में है यानी उनके यहाँ यानी नमाज पढ़ना वाला है। हमारे नज़दीक दूसरे पौने घंटे में जो निस्फ़े सानी है उसमें नमाज पढ़ना वाला है बेहतर, यानी हमारे यहाँ ताख़ीर से नमाज पढ़ना वाला है। यहाँ मुकर्रम में यहाँ पर अब तो खैर एक ही मुसल्ला है, पहले यहाँ 4 मुसल्ले होते थे, 4 मुसल्ले। तमाम जो जितने हमारे 4 बड़े आइम्मा हैं ना, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये हनफी मुसल्ला है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये शाफी मुसल्ला है। 4 मुसल्ले होते थे। हालांकि हुकूमत हनफियों की थी लेकिन इनके ज़रफ़ माशाल्लाह बड़े खुले होते हैं। तो मैं हर एक कोई जाते चलो आप अपने हनफी नमाज पढ़ लें, जो हनफी नमाज पढ़ लें, बाकी हर तो अव्वल वक़्त में नमाज पढ़ना होता है। लेकिन हमारे हनफियों के यहाँ ये है कि फजर की नमाज इसफार रोशन करके पढ़ना होता है। तो कहते हैं सबसे बड़ी जमात जो है ना वो हनफियों की होती थी। अगर जितने भी सुस्त लोग होते थे देर से उठने वाले वो हनफियों की नमाज में शरीक हो जाते थे।
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سوال اللہ نے رکھا ہے سلسلہ الحمدللہ. میں بات کہاں سے چلا کے نکل گیا تھا. تو تہجد کی پابندی بھائی تہجد ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کئی بہرحال اگر حالات مختلف ہوتے ہیں. میرے حضرت سے پوچھا, ایک صاحب پوچھنے لگے مجھ سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا, یعنی آخری رات کے آخری حصے میں اٹھنا میرے لیے مشکل ہے. فرمانے لگے آپ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں اور 3 وطروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. تہجد کا ثواب مل جائے گا. آسانی ہے. پھر اگر رات کے آخری حصے میں اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے پھر پڑھ لیں آپ تو ہے نا, ورنہ ثواب آپ کو مل گیا انشاءاللہ. فتح و رحیم میں لکھا ہوا ہے کہ عشاء کے بعد ہی تقریباً تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی اگر سونے سے پہلے بھی 2 رکعت 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے تہجد کا ثواب مل جائے گا الحمدللہ. باقی ہے رات کے آخری حصے کی اپنی ایک اللہ نے فضیلت رکھی ہے. اس میں بھی اٹھ جائے تو اللہ کی رحمت. باقی اور پھر دیکھو اللہ نے کتنے بہانے بنا رکھے ہیں اپنی ہمت کے. کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے نہ اٹھ سکے اب آپ آرام کریں, پھر آپ آرام کرنا بھی بات ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے آپ اپنا آرام پورا کریں. اللہ تعالیٰ یہ طلباء سے میں کرتا رہتا ہوں. یہ طلباء اکثر جب پڑھتے رہتے ہیں پڑھنے والے الحمد اللہ تہجد پڑھ لیں خیر کوئی اللہ تعالیٰ وہ خبر کی چیز ہے, لیکن تہجد پڑھیں اور سبق بھی اپنا پورا پڑھیں. یہ نہیں کہ تہجد پڑھیں اور وہاں تو تہجد پڑھیں اور سبق میں سو رہیں جا کر اللہ کے بندوں پھر اپنی نیند پوری کر جا کر آپ کے لیے یہی تہجد رہنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتے اپنے دین ہے نا شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں, ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کا نام ہے الحمد للہ. ہاں ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کے احوال مختلف ہوتے ہیں الحمد للہ. مصروفیات کے اعتبار سے بھی حالات مختلف ہوتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی بہرحال اس سب کے لیے طریقے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ ایک روایت میں ہے کہ فجر کی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں پوری رات عبادت سے. یہ بھی کتنا سے ایک طریقہ ہمارا طریقہ بھی رکھا ہوا الحمد للہ. نہیں سب درجے رکھے ہوئے سب کے لیے الحمد للہ. ایک روایت میں آتا ہے صرف فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی پوری رات عبادت سے ملے گا الحمد للہ. کتنی آسانی ہے. لیکن بہرحال کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, بس یہ سمجھنا حج جو پڑھ رہے ہیں بس یہ سوچیں گے جو بستر میں لیٹے ہوئے یہ مجھ سے افضل ہیں اقدامہ. کیونکہ جی اپنی کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی دن بھر کے کام کاج کی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں اٹھ سکے, اللہ نے مجھے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ کا انعام ہے. چلو وہ سو رہے ہیں کیا معلوم کو سوتے ہوئے وہ ثواب مل رہا ہو جو شیم ہے ان کو سوتے ہوئے اللہ پاک ہے وہ باقی ثواب عطا فرما دے. یہ بھی حدیث میں ثابت ہیں. یا بات سے بات بڑھ جاتی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف تقرأ القرآن, آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے قائماً میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں, قائداً بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں, وعلی راحلتی سواری پر ہی پڑھتا ہوں, وَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا وقفے سے پڑھتا ہوں. تھوڑا پڑھتا ہوں. جیسے میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, فرمایا تھوڑا وقفے سے کر لیا تھوڑا کر لیا جتنی ہمت اتنا کر لیا کرنا. اور پھر آگے عجیب جملہ حدیثی میں ہی بخاری شریف جلد ثانی میں ہے کتاب المغازی میں
آگے اما انا فانام و اقوم، اما انا فانام و اقوم، کہ میں آرام بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، کہ میں آرام بھی کرتا ہوں قیام بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں اور قیام عبادت بھی کرتا ہوں۔ آگے فإنی احتسب نومتی کما احتسب، فإنی احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنے نیند میں بھی اسی ثواب کی امید کرتا ہوں جس ثواب کی قیام میں عبادت میں امید کرتا ہوں۔ رسول لکھا ہوا ہے آگے کہ عبادت کرنے کے بعد ہے یا ہے، اب آپ کا کاروبار کرنا بھی بات ہے یا آخر میں ہر لوگ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا ہے، جیسا نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی بات ہے۔ بھائی یہ بچے پڑھ رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے، نیکی کر رہے ہیں، اگر ان کو کھانا نہ ملے کتنی مشکل پیش آئی اگر کون کو ہے؟ اللہ نے ہمارے ذمہ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ نے والدین کو ذریعہ، بھائیوں کو ذریعہ بنا رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمائے یہ جو کہتے ہیں کام کرتے کرتے تھک گئے، عبادت کرتے کرتے تھک گئے، تھکنے کے بعد جو نیند ہوگی آگے نا یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ نیچے واہ لکھی ہے اس لیے کہ یہ آئندہ عبادت کے لیے، آئندہ کام کے لیے تقویہ کا ذریعہ ہوگا۔ آرام کر لیں، اگر آرام تھکاوٹ ہو اور آرام نہ ہو، آنکھ نہ لگے، نیند نہ آئے، سر اللہ اگر آرام نصیب فرما دیں، آپ دیکھ لیں بالکل طبیعت بالکل شا بشا ہو جاتی ہے۔ اگر نیند کی ضرورت ہو آرام کریں پھر بندہ یہ کیا لکھا ہے، ٹچ موبائل دیکھتا ہے، اس سے بد نظری ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو بد نظری کا کوشش کریں، اگر نظر کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر اپنا سادہ موبائل رکھ لیں، یہ کوئی فرض تھوڑا ہے اگر یہ کوئی، چلو کوئی بھائی ایسے ہیں جن کو کوئی کاروباری حالات ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ضرورت کے جائز مقاصد میں استعمال کر لیں، لیکن اگر بہرحال تو سادہ موبائل ایک مدرس سے خود کہنے لگا میں یہ ٹچ موبائل ہی اس کی وجہ سے آگے میری تعلق بھی تھا تو خود ہی انہوں نے ذکر کیا کہ تو مجھے اس کی وجہ سے روحانی طور پر مجھے نقصان ہو رہا ہے، آگے بد نظری ہو جاتی ہے، چھوڑ چیزیں تو بھی ان سے رکھیا کہ بھائی آپ سادہ موبائل رکھ لیں۔ انہوں نے فوراً الحمد للہ کہنے پر عمل کیا، پھر خود ہی بتلانے لگے اب اللہ کا شکر ہے، اب میری طبیعت میں اطمینان ہے اور سکون ہے الحمد للہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی، بس یہ چیزیں ہیں۔ دیکھو آلات ہیں، آلات میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو لوہے کی چیز ہے، آلہ ہے، ایک آلے میں کوئی قباحت نہیں، قباحت ان کے غلط استعمال میں ہے، خرابی ان کے غلط استعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بس احتیاط کی ضرورت ہے۔ بات وہی اپنی حاضری خود لگائیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے، یہ ہے حاضری آگے۔ استاد کہاں تک حاضری لگائیں گے؟ یہ ہمارے طلباء ہیں نا، ہمارے یہاں اسکول کالج میں تمہیں خیال حاضری میں کیا کہتے ہیں؟ میں خیال لیکن ہمارے باہر جو مدارس میں طلباء ہے، یہاں پر ہمارے حاضری لگواتے ہیں اور نام لیتے ہیں لبیک لبیک لبیک۔
میں کہا بھائی یہ لبیک کا لفظ یہ تلبیہ سے ماخوذ ہے، تلبیہ اللہ حج کے تلبیہ سے لیا گیا ہے، لبیک کا لفظ نہیں یہ ماخوذ ہے، حج کے تلبیہ سے ماخوذ لیا گیا ہے۔ حج کا تلبیہ یاد ہی ہے، اللہ سب کو اللہ حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ ہے، اس سے ماخوذ ہے الحمدللہ سبحان اللہ۔ وہاں پہ ماشاء اللہ عظیم تربیہ کا اپنا ایک نور ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، تو تلبیہ کی قلت ہو گئی نہیں، قیامت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے، ہم شروع میں جب جاتے تلبیہ فوراً بس خوب پڑھ دیتے ہیں، تلبیہ خوب پڑھا جا رہا ہے، وہاں حج کے اعمال میں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو لبیک کا لفظ یہ تلبیہ سے ماخوذ ہے۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ایک کافیہ میں تثنیہ تکثیر کے لیے پھر معنی یہ ہو گیا اے اللہ میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ لبیک کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو بھائی جو ہمارے طلباء ہیں یہ لبیک کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں رب کے سامنے حاضر ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضری کے بعد اب اپنے استاؤں کے پاس حاضر ہوں الحمدللہ۔ یہ نہیں صرف ہے اپنے استاؤں سے، تو بھائی آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہاں نگرانی کریں گے، لیکن جب یہ ہوگا کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اصل حاجت ان کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنے تو بہرحال کوشش کرنی ہے۔ اگر ٹچ موبائل سے اگر نقصان کا اندیشہ ہے پھر سادہ موبائل استعمال کر لیں، ضرورت کے لیے استعمال کر لیں۔ تو بہرحال گناہ سے بچنا ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ بندے گھر میں چھوٹا بیٹا حسن بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک کی ذات اللہ ان کو صحت تندرستی سے نوازے۔ مدرسے والوں نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اب طلباء مجھ سے آ کر اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، میری اپنی اصلاح ہوئی نہیں تو کیا کروں؟ تو بھائی اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے رحمہ اللہ۔ دیکھو کوئی مسئلہ معلوم ہو تو بتلا دیا کہ بات پہنچا دی، اصلاح میں دعویٰ نہیں، اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کرتے رہے تو اصلاح کی جو تکمیل ہے وہ خاتمہ بالخیر پر ہو گیا کہ ہاں یہ الحمدللہ خاتمہ اللہ بالخیر فرما دے، اس سے پہلے ہم محتاج ہیں، میں ہی محتاج ہوں، آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کوئی خیر کی بات پوچھیں، معلوم ہو تو بتلا دی، اور نہیں ہے کہ کوئی یا پھر اپنے بڑے حضرات ہوں، اپنے اساتذہ ہوں، یا پھر جو ہمارے مشائخ ہیں اگر ان تک رسائی ہو سکتی ہے ان سے پوچھ کر۔ باقی ایک تعلیمانہ مجلس یہاں بھی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی بہت بات یہاں بھی الحمدللہ پوچھی جائے انشاءاللہ، کوئی نہیں الحمدللہ، جو بات معلوم ہو بتلا دی، نہ ہو تو صاف کہہ دیا کہ میں پوچھ کے بتلا دوں گا، اور واقعی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں آگنا۔ ہم بات ایسی ہوتی ہیں اس میں بڑی رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ میں اپنے حضرت کی خدمت میں ایک عرصہ ایسا گزرا کہ 14 باتیں پوچھتا تھا، مکہ مکرمہ مسجد بھائی سوچتا تھا کون سی بات، کوئی نہیں لکھتا رہتا تھا، حضرت بڑی محبت سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے بڑوں کے سائے کے، اللہ نے مہربانی فرمائی، یہ انہیں کا ہی فیض ہے الحمدللہ، اور آپ حضرات کی محبتوں کا صدقہ ہے، اور مجلس میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں بھائی، یہ خیر کی باتیں سب کی محبتوں کا صدقہ ہے الحمدللہ، ایک آدمی نہیں، سب کا ہی فیض ہے۔ ہمارے بھائی مولانا
اظہار صاحب مجھ سے پہلے اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. پہلے مولانا حسین صاحب تھے, پہلے وہ تعلیم کرواتے رہتے تھے, بعد میں ہمارے بھائی مولانا اظہار صاحب نے ماشاء اللہ سے سنبھال لی, اللہ قبول فرمائے. میں بالکل وہاں میں اللہ معاف کرے, مجھے اس لیے کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے. اب بھائی آواز تو پہنچ جاتی ہے, بیت الخلاء میں بھی آ جاتی ہے. تو میں وہیں تو وہ تو بھائی آواز تو غیر وہاں بھی میں جتنا ہو سن رہا توجہ سے بات ہے. باہر نکل کے پھر اطمینان کے لیے پھر میں کمرے میں آ کر بیٹھا, پھر وہاں بھی الحمدللہ سن رہا. بعد ایسی باتیں مجھے بالکل پہلے کی تھیں اب خیال میں نہیں آتی, بعد کا موقع ہوتا ہے. لیکن ساتھیوں نے کچھ محفوظ کر لی, اور اب اللہ کا شکر ہے. کیا معلوم اللہ ان سب کو ہم سب کے لیے اپنی رضا کا بہانہ بنا دیں. ہم اللہ عجوب سے بچا ہے, یہ سب کا فیض ہے بھائی. عرض کرتا رہتا ہوں, مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے آگے وہ سب کے لیے صدقہ جاری ہوتی ہے. ایک آدمی نہیں, ہمارے بھائی کیا نام بھائی, ہمارے بھائی عامر رضا, یہ اپنے بھائی اگر تشریف لائیں یہاں پر, یہ میں کیسی باتیں کروں الحمدللہ, یہ سب کی محبتوں کا صدقہ الحمدللہ. کہ ہمارے بھائی عامر رضا آج کل میں ساتھیوں سے کر دیتا ہوں, ہمارے یہ بچے ہیں, ان کے سروں کو نہ دیکھیں ان کے سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں, ان کے سینوں کو دیکھیں, ان کے سینوں میں جو ایمان کا نور ہے اس سے ان کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب بچے قبول الحمدللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ نے سب میں نیکی کی محبت چھپا رکھی ہے, نور چھپا رکھا ہے الحمدللہ. کیا کروں, ایک طالب علم کہتا ہے کہ وہ مشر زنی میں مبتلا ہے, تو اس کو میں کچھ کہہ کر بھیج دیا, کیا ایسے کر کے کوئی حرج ہے؟ ہاں باقی یعنی کوئی اصلاح کی بات معلوم ہو سمجھا دی فوراً, کہ ایسا کرنا ہے ٹھیک نہیں. دیکھو مشر زنی کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں, نار یدی ملعون, ہاتھ سے نکاح کرنے والا یعنی ہاتھ سے فائدہ اٹھانے والا یہ ملعون ہے. اس میں اللہ تعالی کی طرف گناہ ہے. اگر پھر آپ اس کے نقصان کو بھی بچوں کو کہیں سوچیں گے. دیکھو یہ جوانی ہے نا, اللہ کی بڑی نعمت ہے جوانی, یہ بڑی اللہ نے جو قوت رکھی ہے. ہر امیر شیر رحمۃ اللہ فرمائے جو اپنی جوانی کی قدر کریں. ہاں بس اس کو اپنے حلال مصرف میں استعمال کریں. میرے حرف میں لگے نا, اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں اور اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے, نکاح کا. بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے. اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے. باہر بچوں کو نرمی سے سمجھا دیا جائے, اس گناہ کے نقصان کو سمجھا دیا جائے. اللہ ہمارے ہر شاہ حکیم تو صاحب فرماتے, اور میں تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ جاگا, تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ جاگا نا. اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں, جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں سوائے نیند کر کچھ نہ ہو جاگا نا. ہر ایسی تنہائی سے بچے جس میں فتنے کا اندیشہ ہو جاگا. بہرحال پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے انشاءاللہ. کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت انسانی شکل میں ممکن ہے یا نہیں؟ ہاں دیکھو حقیقی دیدار تو اللہ تعالیٰ کا آخرت میں ہوگا. ہاں باقی دنیا میں اللہ کسی اور شکل میں بھی ہے, اللہ اگر دیدار کروا دیں, لیکن وہ آگے بس وہ زن کے درجے میں ہے. اس لیے میرے حضرت سے ایسا ہے پوچھنے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی تو نماز میں آتا ہے نا, ایک نماز میں دھیان پیدا کرنے کے لیے ایک یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع 2 صفتیں ہیں. خشوع سے نماز پڑھنا, توجہ دھیان سے نماز پڑھنا ہے, اور خضوع کہتے ہیں نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا. تو نماز میں خشوع کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا تصور کر لیں, لیکن
جو ان کے شاعر شان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں، جو ان کی شاعر شان ہے، بس یہ مگر خواب میں دیکھا میں جس شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے کیا اس کا تصور کروں تو میں نہیں ایسا چاہے کسی انسانی شکل میں بھی زیارت کی ہو پھر بھی یاد رکھنا ہے اس شکل میں اس شکل کا تصور نہیں کرنا ہے، بس یہی کہنا ہے، دل میں یہی رکھنا کہ یا اللہ ہے جو آپ کی شان شان اللہ پاک کی ذات کا تصور کریں جو ان کی شان شان ہے، اور کما یلیق و بشان ہے، کسی خاص شکل و صورت میں نہیں جانا۔ آپ سے بیعت ہوں، کافی عرصے سے آپ سے بیعت ہوں، لیکن اپنی سستی اور نالائقی کی وجہ سے اسباق شروع نہیں کر سکا۔ ایک بار سبق شروع بھی کر لیا تھا لیکن پھر سستی ہو گئی، اب پھر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی اس راستے میں 100 بار بیٹھے کھڑے ہو جائیں، ہمت کی حال نہیں ہے، آسان ہے۔ میں بھی اپنے حرص سے درمیان میں کچھ اسباق کی مصروفیت کی وجہ سے خط لکھنے میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، تو حرص سے کبھی عرض کرتا ہوں اسباق کی مصروفیت ہے، خط لکھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ فرماتے جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ بڑے حضرات توجہ دلاتے تھے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے فی اپنی رحمت سے اپنے ہر قدموں میں نہاری کی ساتھ بخشی کہ اللہ نے ایک عرصہ اخیر زندگی تک پھر مسلسل اپنے حضرت سے رابطہ رہا۔ تعلق تو اپنے حضرت سے تقریباً 30 سال کے آس پاس رہا، 30 سال سے آس پاس میں جیسے تعلیمی کے زمانے سے تعلق تھا مجھے یعنی خط و کتاب و تعلیمی کے زمانے سے باضابطہ اصلاح کی درخواست و دورہ حدیث والے سال کی، پھر بیعت ایک عرصے کے بعد یعنی کا معمول تھا کہ پہلے 10 خط لکھو، پھر اس کے بعد 20 خط پورے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ الحمد للہ پھر بیعت ہی فرمایا، پھر الحمد للہ، اور پھر اس کے بعد اور یہ جو سارے سلسلے یہ جو باتیں آپ سے کرتا ہوں یہ میرے ہر کئی فیض ہے، اور بھی خیر اور بہت سے بزرگوں کا سب کا نیت کر لیتا ہوں، اور سب کے جن کے بھی کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس راستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں، اصلاح کے تو ہم محتاج ہیں، یہ بھی نہ سوچیں کہ بھائی ہم 3 مہینے کے بعد آ رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد آ رہے ہیں، جب بھی آ جائیں، یہ تو بھائی اللہ قبول فرمائے۔ کبھی کبھی شعر پڑھ دیتا ہوں میں، در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، مفت شربت ملتا ہے، پیے جس کا جی چاہے۔ یہ شربت دین کی بات ہے، شربت ہم سب کے لیے۔ ہاں ضرور شروع کر لیں دوبارہ ہے انشاءاللہ، تھوڑا بہت وقفہ آتا رہتا ہے، الحمدللہ چھوٹا بنا جاتا ہے، پھر لگ گئے الحمدللہ، لیکن ہم محتاج تو آخری سانس تک ہے، بس اللہ اس کی قدر اور اس کی لذت اللہ نصیب فرما دینا تعالیٰ۔ ہاں ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، بڑی عمر کے بزرگ سے پوچھا شب قدر کی نشانی کیا ہے، شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے اے خواجہ چے پرسی شب قدر نشانی، ہر شب قدر اگر قدر بدانی۔ اگر ہاں اے ہمارے بزرگ آپ شب قدر کی نشانی پوچھتے ہیں، شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ہر شب ہر رات شب قدر ہے اگر آپ کے دل میں قدر ہے۔ الحمدللہ بات قدر کی ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ ان ایک مجالس پہ اللہ کا انعام ہے، اس کے مل بیٹھنا بھی اللہ کا انعام بھی الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ میرے حضرت بھی یہ جو سوال جواب کی مجلس ہے، یہ میرے حضرت کا ہی فیض ہے۔ عصر کی مجلس ہوتی ہے، عصر کے بعد پھر سوال جواب کی مجلس، حضرت کی مجلس وہ متن تھی، یہ اس کی شرح ہے الحمدللہ۔ حضرت تو پھر یہ عمل ہے، میں آگے دیکھوں تو ہم تھوڑی بہت حضرت کے صدقے میں کچھ وضاحت بھی کر دیتے ہیں، بھائی یہ بات ایسی ہے، ایسی طرح تھوڑی سی، چلو اللہ ہے بڑوں کا ہی فیض۔
تبلیغ دین سے کثرت عقل کا باب مکمل ہوا اور مقدار طعام میں تو کمی نہیں کی، جن سے طعام میں جو مل جائے اس پر رضا رہنے کی کوشش ہے۔ بھائی فائدہ بھی آپ دیکھ لیں، اگر تبلیغ دین فائدہ ہے جس میں ہمارے میرے حرق کے کلمات ہیں، اصل تو حرق ہی ہیں، وہ ہم نے وہ فائدے کی شکل میں آگے بڑھا دیے، وہ ضرور پڑھ لیں۔ اس میں ہمیں لکھ دیا ہے کہ بھائی کھانے میں کمی نہیں کرنی، طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اب یہ پہلے جیسی ہمت نہیں رہی آ اب تو میرے فرمان لگے خوب کھانا کھاؤ، کوئی بات کرو یا ہاں اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے کوئی طبیعت میں کوئی سستی کا اندیشہ ہو پھر تھوڑا سا مقدار کم کر لیں، ورنہ اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیں۔ کئی ساتھیوں نے خود تبلیغ دین کا مطالعہ کیا اور شاید فائدہ نہیں دیکھا اور وہ کھانے میں کمی کر دی، اور پھر وہ نمازوں میں سستی، پڑھنے میں سستی کر بندو آپ کو کس نے کہا کھانے میں کمی کر دیا کرنا بھائی۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا یہ تصوفی کتابیں ہیں، اخلاقی پرانی کتابیں ہیں، جب تک موجودہ شے کی رہنمائی نہ ہو تو اس وقت تک آگے ان پر سب باتوں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں جو موجودہ شیخ ہوتے ہیں وقت کے زمانے کے جو جہاں بھی تعلق ہوئے ہیں، ہم تو خیر طالب علم ہیں، لیکن جو واقعی جو شیخ ہوتے ہیں وہ ہے وہ وقت کے نباز ہوتے ہیں۔ ہاں تو بہرحال اس میں اپنی طبیعت کے موافق کھانا چاہیں کھا سکتے ہوں، اگلا باب بھی آپ دیکھتے رہیں، عمل کی نیت سے دیکھتے رہیں، اور کہیں نیچے جہاں فائدہ لکھا ہوا ہے وہ فائدہ ضرور پڑھ لیں، اس کے مطابق عمل ہو تو بس کافی ہے انشاءاللہ۔ مزید کوئی بات پوچھنی ہے وہ پوچھتے رہے الحمدللہ۔ خواب کی تعبیر کہ میں نے دیکھا کسی اللہ والے صاحب کی قبر پر سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب دیا، جو بات کر رہا ہوں وہ جواب دیتے ہیں۔ میرے حضرت اس قسم کے خواب کی یہ تعبیر دیتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے۔ خواب میں اشارات ہوتے ہیں اگر مسیح تو یہ نہیں وہ بھی ہے کہ اپنے بزرگوں سے محبت تعلق کی نشانی ہے، وہ بہو وہی منظر مراد نہیں ہوتا، اشارات ہوتے ہیں خواب میں۔ میں چاہتا ہوں کہ فراغت میں غافل نہ ہوں بلکہ اللہ کا ذکر کرتا رہوں، اس غرض سے ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہوں، خلوت ہو جلوت۔ ہاں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں تسبیح ہے، تسبیح یہ مذکرہ ہے، یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کرانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ بہرحال پھر میں نے ہمارے شاہ کے مختصر فرمانے لگے تسبیح سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس کو ذرا اپنے سینے پہ قریب رکھیں گے، جہاں یہ بعض لٹکا کے چلتے ہیں نا تو وہ ذرا مناسب نہیں ہے، بعض دفعہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک ادب کا نا اصل یہ ہے کہ تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس کو اپنے سینے قریب رکھیں ہیں، سینے قریب۔ ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ میں نے دیکھا کہ حضرت گھر سے تشریف لاتے نماز کے لیے تو بس دونوں ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہے ہو، دونوں ہاتھوں پہ سینے قریب تسبیح ہوتی تو دونوں ہاتھوں سے تسبیح پڑھ رہے ہوتے، یا ایک ہاتھ سے پڑھنی تو ایک ہاتھ بس یہ اوپر ہو رہا ہے، یا پھر جیب میں ہو ورنہ پھر اوپر آتا۔ تو بہرحال کوئی حرج نہیں تصویر۔ باقی طالب علم ہے تو آپ آرام بھی کریں، اپنا آرام ہے، اور مطالعہ بھی کریں الحمدللہ۔ آپ کا مطالعہ کرنا بھی تسبیح ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی طالب علم مطالعہ تو کرتے ہیں یا کرم بھائی، ہاں اپنا سبق بھائی مطالعہ ضرور کریں۔ مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں ساتھ ہاں الحمدللہ بھائی۔ ایک تو مدرسے کی طرف جو نظم ہوتا ہے وہ تو ہے ہی ہے بھائی، مطالعہ تو اگر بجائے اس سے کوئی اور اگر ہے بسنے یعنی کوئی اور بیٹھنے کی مجلس کرنے کی اگر کوئی اور مصروفیت نہ ہو فوراً بس اپنے مطالعے میں لگے جاتا۔ مطالعہ کا تو وقت آپ کو جو آرام کا وقت نکال لیں تو پھر آپ کو مطالعے کا وقت ہے سارا، یہ تکرار کا جو وقت ہے تو وہ نکال تھوڑا بہت کر لیں۔
دونوں چیز ایک ہے، تکرار ہے، ایک مطالعہ. مطالعے سے سمجھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، تکرار سے سمجھانے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے. دونوں چیز ضروری ہے، مطالعے سے سمجھنے کا، تکرار سے سمجھانے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے. تو مطالعہ بھی کریں اور تکرار بھی کریں، دونوں چیز ضروری ہے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. یہ خط لکھتے ہوئے دل بہت بوجھل ہے. کافی عرصے سے آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی. میں نے دنیاوی تعلیم میں BS کیا ہوا ہے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. اب دنیا داری سے تنگ آ گیا ہوں. بھائی دوستوں کے دھوکے اور خاندان کی طرف سے مایوس کن جوابات نے تھکا دیا ہے. دل چاہتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کروں اور جتنی ہوتی ہے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ابھی وسائل اتنے نہیں ہیں ویسے مدد کر سکوں جس طرح دل چاہتا ہے. لیکن دنیا داری سے تنگ آ کر دل کرتا ہے یا درس نظامی میں داخل لے لوں یا پھر کہیں دور چلا جاؤں. نہیں ایسا نہیں، اللہ مہربانی فرمائے. دیکھو اللہ اپنی بارگاہ میں فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ دنیا ہے نا، بس بات وہی میرے حرف فرمائے لگے نا. مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں. طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے. کوئی خلاف حال آ جائے، صبر، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا. کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں. حالات آ جاتے ہیں، سب پر آتے ہیں، ہر گھر میں آتے ہیں حالات. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور کرتا رہتا ہوں مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. بہرحال ہمت نہیں ہارنی. دیکھو BS کر رکھی ہے، BS یہ BA MA کے برابری ہو تقریباً ہوتا ہے نا. اللہ پاک کی ذات وہ صلاحیت ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ سے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی. باقی دیکھو حق حلال کی روزی کے لیے اگر تعلیم کے بغیر بھی اگر کوئی وسیلہ اختیار کرنا پڑے وہ بھی وہ کر لینا. اگر وہ موقع نہیں مل رہا الحمدللہ کوئی بھی. یہاں کو مجھے کسی نے بتایا انارکلی میں ایک دکان تھی مشہور، BA پکوڑے شاید کسی کو معلوم ہے. BA پکوڑے وہ دکان کا نام یہی تھا. BA کر رکھی تھی لیکن اپنی حق حلال کی روزی کے لیے وہ پکوڑے لگا رکھے. ان کے دکان کا نام بھی میں تو خیر نہیں دے رہا، کسی نے بتلایا تھا مجھے BA پکوڑے. یعنی وہ اہم چاہے BA ان کی تعلیم ان کی BA تھی لیکن بیچارے کوئی روزگار نہیں ملا، اپنی انہوں نے پھر پکوڑے کی دکان کھولی اور BA پکوڑے کے نام سے مشہور ہے. بھائی اپنے دیکھو باقی اللہ کا رزق ہے اللہ کے ہاتھ میں. بعض ایسے ہیں دستخط کرنا نہیں جانتے، اللہ نے دے رکھا ان کو. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال بس بات وہی حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے. ہمارے بڑے بزرگ استاد تھے اور ان کالج میں بھی رہے، پروفیسر ہے اور بڑے حضرات میں سے تھے. اور استاد الکل فی الکل ان کا لقب تھا جانا. اور فرماتے روٹی بندے کا مسئلہ نہیں رب کا مسئلہ ہے. روٹی بندے کا مسئلہ نہیں رب کا مسئلہ ہے. وہ تو اللہ میں نے کھلانی کیا کرنا، چاہے ہنسا کر کھلائیں چاہے اڑا کر کھلائیں گے جب تک زندگی ہے. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے بندے تے مہر دانے تے مہر. ہاں مہر لگا رکھے. باقی تھوڑی بہت اپنی جو کوشش ہے اسباب کرتے رہے، مایوس نہیں ہونا الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ نے انشاءاللہ کوئی بھی وسیلہ ملے انشاءاللہ اپنی حقدار کی روزی اس کے لیے محنت کرنا, کوشش کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, کہنا سننا, اس کے لیے ذرائع اختیار کرنا, یہ سب آپ گھڑیاں جو ثواب سے بھری ہیں الحمدللہ. کیا ہو سوال ہو اچھا چلو بس انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. میں طالب علم میرے لیے 2 جگہ سے رشتے آئے ہیں اور دونوں دینی گھرانے سے ہیں. ایک رشتہ پہلے آیا لیکن وہ نہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور نہ ہماری برادری کے ہیں. وہ شیخ برادری کے ہیں اور ہم مغل ہیں لیکن ہیں دیندار, اور ہمارے گھرانے میں بھی دیندار ہیں. اللہ کا شکر ہے. ہمارے ہاں زیادہ برادری کو نہیں دینداری کو دیکھا جاتا ہے. تو بس بھائی اصل میں یہی ہے کہ دینداری کو اگر ہے دیندار رشتہ مل رہا ہے رحمہ اللہ, ان کے بارے میں ان کے حالات کے بارے میں اگر آپ کو نیک اطلاع ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہمیں رشتہ کر لیا جائے. اصل یہی ہے. ہمارے گھر سے بھی ہاں ہونے والی ہی تھی کہ ایک اور رشتہ دار آ گیا جو برادری سے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. اب گھر والوں کا کچھ اس طرف کو ذہن ہو اس طرف ذہن ہو گیا ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے, اللہ پاک کی ذات ہے. اس میں بہت سے واضح اشارات ہیں جو اختصار کی وجہ سے یہاں نہیں لکھ رہا. میرا دل بھی پہلے رشتے کے بارے میں مطمئن ہو رہا ہے. اگر باہر بس جہاں بھی اطمینان ہو اور اللہ بس وہاں پر ہی انشاءاللہ اگر ہے 2 رشتے ہیں اور آپ کو اطمینان ہے, جہاں اطمینان ہو تو بس اسی میں انشاءاللہ برکت ہوگی. باقی آپس میں مشورہ کر لیں آپ مردان سے تعلق ہے, سال میں چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بھائی کو اللہ پاک دنیا آخرت کی خوشیوں سے نوازے. مجھے کچھ یاد نہیں آتی, کچھ وظیفہ فرمائے. بس اللہ تعالیٰ کا ہر نام وظیفہ ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, درود شریف, استغفار, کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ, پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گئے. ایک سبحان اللہ کی یہ قیمت ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں رات دن جو نیکیاں کر رہے ہیں کیا خزانے کما رہے ہیں آپ. یا ختم پردے اٹھیں گے. میں نے پڑھا ہے کہ مجلس میں سامنے کی طرف بیٹھنا سنت ہے. آپ کے قریب بیٹھنے کے لیے اور لوگ جو سننے کے لیے آپ کے پیچھے بیٹھتا ہوں. کیا میرا پیچھے بیٹھنا, دیکھو حدیث میں آتا ہے احضر الذکر ودنو من الامام, کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو. ودنو من الامام, اور امام کے جو واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں ان کے قریب بیٹھا کرو. قریب ہے. پھر بین سور لکھا ہے اقربوا ما امکن, جتنا ممکن ہو سکے قریب بیٹھا کرو. اب وہ بھی دھیرے اب یہی ہے. دیکھو ابھی مجمع ہے ہمارا, اب اس میں نیت سب کی یہی ہے قریب بیٹھنے کی, چاہے وہ بالکل پچھلی صف میں بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ قریبی ہیں سب. ہاں انشاءاللہ اللہ نیت کے اوپر دار و مدار ہے. سامنے کوئی 2-4 ساتھی آ گئے, پچھلی صف میں آ گئے, دوسری صف میں آ گئے, تیسری, لیکن نیت سب کے قریب ہے انشاءاللہ. سب قریب ہی قریب ہے انشاءاللہ, چاہے پہلی صف میں ہوں پہ ادنو اقربوا ما امکن, جتنا ممکن ہو سکے قریب ہو کر بیٹھو. ایسے بلکہ آگے حدیث میں لکھا ہے اگر بغیر عذر کے اگر ایک آدمی بغیر عذر کے دور بیٹھتا ہے, بغیر کوئی ایک تھا نا کوئی بوڑھے آدمی ہیں, بزرگ حضرات, کوئی اپنے کوئی بیچارے کوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے دور کوئی فاصلے پر, بغیر عذر کے اگر دور بیٹھے گا تو اس میں جنت میں اس کا داخلہ پیچھے ہو جائے گا, موخر ہو جائے گا بغیر عذر کے.
ہاں یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، اگرچہ داخل تو ہو جائے گا لیکن داخلہ مؤخر پیچھے ہو جائے گا دادا. تو مقصد یہ تھا کہ حدیث سے ہی مفہوم نکلتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے قریب، چاہے سامنے بیٹھے ہوں چاہے دائیں بائیں بیٹھے ہوں، جتنا ممکن ہو سکے قریب ہو کر جتنا آسانی سے ہو سکے بیٹھ جائیں اپنی پوری توجہ سے. میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک سے بلکہ حضرت کے متعلق بھی تھے اور مدرسے کے استاد بھی تھے، تو حضرت کا نا وہ حضرت کی مجلس سے مشورہ ہو رہا تو وہ اپنی تسبیح پڑھ رہے پھر تنبیہ فرمائے لگے اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے. اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے. ہاں کہ ہم نے ان کی آپ کی توجہ کی برکت سے ہے اور دھیان کی برکت سے کیا معلوم اللہ ان کے دل میں وہ کون کون سی خیر کی باتیں ڈال رہے ہیں. توجہ دلائی بڑے حضرات، یہ ساری چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے میں مجالس میں کتابوں میں بھی خیر ملتی ہیں، لیکن ان کا جو اصلی عملی نمونہ ہے وہ نیک صحبت میں ملتا ہے. میرے والد صاحب کاروبار کے لیے دعا. اللہ پاک اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ کاروبار میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. اکثر خواب میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ خواب میں ایک آدمی کو بھوت جن نے پریشان کر رہا تھا. میں نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرما دیں. بھائی آیت الکرسی انشاءاللہ فضیلت والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اور یہ فضائل ہیں الحمدللہ قرآن پاک کی. قرآن پاک کی مبارک آیت ہے. کوئی کسی کے ذہن میں کوئی فضیلت ہے اس کی؟ کوئی ساتھی بتا دیں. موت کا فاصلہ ہے اور بھی فضائل آپ انشاءاللہ پڑھ لیں ہیں، بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال بات بڑھ جائے گی. بخاری شریف میں سخت کمال شیطان نے وہ آ کر وہ سخت کمال لینے لگا تو صحابی نے ان کو پکڑ لیا اور اس نے کہا چھوڑ دیں، اور میں نے سما کے چھوڑ دیا. اگلے دن پھر وہ آ گیا، پھر پکڑ لیا، پھر اس نے منت سماج کی وہی چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر آ گیا، پھر وہ کہنے لگا آپ کو میں بات بتلا دیتا ہوں. جو بھی آدمی نے اپنے مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ اس کے لیے اس مال کے اوپر ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیں گے، ایک محافظ نگران مقرر کر دیں گے جو اس کے مال کی حفاظت کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کر نے یہ بات صحابی نے رکھی. وہ شیطان در شیطان تھا تو وہ جھوٹا آتا ہے انہو کذوب تھا تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات سچی کہہ گیا. تھا تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات سچی کہہ گیا. تو کبھی کبھی جھوٹوں سے بھی اللہ سچی بات کروا لیتے ہیں. اور بھی فضیلت انشاءاللہ. ایسی
عملیات میں بھی ماشاء اللہ یہ اللہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہر آخری 3 سوتے پڑھ کر دم کر لیں. الحمد شریف 4 شریف بسم اللہ اور اسی طرح کچھ شریف پڑھ کر شفا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. الحمدللہ اگر ہو جائے کسی کو ظاہری طور شفا مل جائے تو شفا کی نسبت اپنے دم کی طرف نہیں کرنی, رب کے فضل کی طرف کرنی ہے. میری ساس مجھے ہر وقت تانے اور لڑائی کرتی ہے. ہمارے گھر میں سکون کی اللہ سے دعا کریں. بھائی یہ تھوڑے بہت جو باتیں ہوتی ہیں نا, ان کو لڈو گلاب جامن سمجھانا. ان پر اگر آپ صبر کریں گے تو پھر یہ آگے یہ سب یہ تانے اور یہ سب چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ یہ جنت لڈو گلاب جامن انشاءاللہ. ہاں آپ ان سے محبت سے پیش آ گئے اپنی طرف سے. بڑے حضرات کچھ کہہ بھی لیں بس سر چکا لیے. میرے ماں باپ بیمار ہیں, میں ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی. اچھا خاتون کا فون. میرے والدین کے گھر میں بہت پریشانی ہے, ان کے دعا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. بہرحال اگر خاتون کا فون ہے, میری ساس مجھے ہر وقت تانے دیتی ہے, لڑائی کرتی ہے, بس برداشت کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر شاہ صاحب اللہ فرمائے یہ چند دن ہے, بس یہ کڑوے گھونٹ پی لو پھر تم ہی ملکہ برداشت کر لیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ پاک انما العسر یسرا انشاءاللہ اللہ سہولت والا زمانہ بھی لاتے ہیں. فضول جھگڑا کرنا الحمدللہ جھگڑوں میں پڑھنے کو دل نہیں کرتا. قتل مقتول جھگڑوں کو ختم کروانے کا دل کرتا ہے, لیکن جان دو ظالم لوگ یہ خاندان لڑ رہے ہیں, ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں, اس کو بھگت رہے ہیں, پھر بھی ہدایت کی دعا میں طور پر کرتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کروا دیتے ہیں. بس بھائی جن میں اس میں جھگڑا ہو رہا ہے ان کے حق میں دعائی کریں کہ اللہ پاک دلوں کو اللہ پاک نرم فرمائے. جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے, جھگڑے کا حل جھکنا ہے, اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں, اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں. الحمدللہ وصلح خیر وصلح. ایک مرتبہ ایک جگہ وہ جھگڑا تھا, وہ ہمارے حضرت صاحب مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ بھی تشریف فرما, تو دونوں فریقین آپس میں کچھ اونچی جی باتیں کر رہے, تو حضرت صاحب بار بار ہی وصلح خیر وصلح خیر وصلح خیر کہ صلح ہی خیر ہے, صلح ہی خیر, بار بار ہی پڑھ رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے, اللہ جنت کے بیچوں بیچ اللہ اس کو محل عطا کریں گے. اللہ سب چیزیں یہ عارضی ہیں. ہاں اللہ اپنی بہرحال اپنا ایک جائز حق ہے, اس کے لیے جائز طریقے سے نیک طریقے سے قانونی طریقے سے کوشش کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی کوشش کے باوجود حق نہ مل سکے تو پھر زیادہ پریشان بھی نہیں ہوگا, اللہ بہت دیں گے آگے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے سب کو. اللہ اپنے مذاق اور دل لگی اور زیادہ ہنسنا ہنسانا, فضول مذاق اور دل لگی ایسی مجالس میں
باتیں ہوں، اکثر ایسی مجالس میں اللہ رب العزت بچائے رکھتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال کبھی کبھی کوئی خوش طبی کی مجلس ہو، کوئی کر بھی لیں، گنجائش ہے، لیکن حضرت حکیم علامہ حضرت حضرت فرمانے لگے خوش طبی کی مثال آگے نا، یہ ہنسی مزاح اس کی مثال، پھر میں اس کی مثال بس چٹنی کی طرح ہے، چٹنی کی طرح ہے، سالن کے ساتھ چٹنی۔ آپ بتاؤ سالن زیادہ ہوتا ہے کھانے میں، چٹنی زیادہ ہوتی ہے؟ زیادہ سالن کے ساتھ لقمے لگاتے ہیں، ہاں چٹنی کے ایک دو لقمے وہ ذائقہ بدلنے کے لیے ہم لگا لیتے ہیں، ساتھ وہ ذائقے کے لگا لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ چلو کبھی کبھی خوش طبی ہو جائے، ساتھیوں کی دلجوئی ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ یعنی باقی وقت جو ہے اپنی سنجیدگی میں اور اپنے نیک ہو۔ یہ بھی خیر خوش طبی کرنا بھی ثواب ہے اگر کوئی ہے، اس میں گناہ کی بات نہ ہو۔ ہمارے حضرت شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بس ایک مجلس ہوتی تھی، بالکل اس میں صرف اس میں خوب لطائف اور خوب نام سناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور پھر آخر فرماتے بس فرمایا کسی غیبت نہ کریں، بس غیبت نہ ہو کسی کیا کریں، بس پھر یہ سب مجلس آپ کی شاء کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کا دل خوش کرنا بھی ثواب الحمدللہ۔ ہاں بعض ہمارے ساتھی ہیں ماشاء اللہ ہوتے ہی خوش طبع ہوتے ہیں۔ اپنے دنیا میں اونچے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، ان کی دنیا کو دیکھ کر مدح کرنے کو دل نہیں کرتا، اور بھی اس طرح کا خیال آئے تو وہ اس سے پار کی خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لوگوں کے دین میں آگے بڑھتا دیکھ کر روح کرے کہ ان کی غیبت میں روح نہیں کوئی، مگر لوگوں کو دین میں آگے بڑھتا دیکھ کر مدح کرنے کو دل کرتا، اور خود بھی دل کرتا اللہ پاک مجھے سب مسلمانوں کو آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی، دوسروں کے بارے میں ظن المؤمنین خیر، اچھا گمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے الحمدللہ۔ جہاں تک اپنی مدد کا تعلق ہے، اپنے پاس نہ دنیا اس طرح سے ہے کوئی تعریف کرے، نہ دین ایسا ہے کوئی تعریف کرے بھائی، نہ دنیا ایسے ہے نہ دین ایسا ہے کوئی تعریف کرے۔ تعریف کیا کرنی ضرورت، تعریف کی ضرورت نہیں ہے بھائی الحمدللہ۔ ہاں بس میں نے رکھی ہے دین اور دنیا ہے نا، یہ کوئی دین سے الگ نہیں ہے، دین کوئی دنیا سے الگ نہیں ہے یار کا۔ دنیا کا ہر جائز کام جنت کا کام بن جاتا ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، کتنی آسانی آنا ہے بھائی۔ مجھے تو یہ لفظ ہے ہمارے پاکستان کے کھیلنے والے ہیں، ایک سعید انور صاحب میں خال کو کھیلنے والے ہیں، ایک دفعہ تشریف لائے، کہنے لگے ہم دنیا میں پھنسے ہوئے، دنیا میں پھنسے ہوئے۔ میں کہا بھائی اللہ کے بندو دنیا میں کیسے پھنسے ہوئے ہے؟ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لانا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ہمارا دنیا اس کو دنیا کام صرف اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے جہان میں ہے رہا ہے۔ کاروبار کو ہم دنیا کاروبار اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے جہان میں ہے، لیکن کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا رہا للا۔ ملازمت جنت تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ۔ آپ مجلس میں تشریف لائے، ایک قدم جنت کا ہے الحمدللہ۔ گھر میں آرام کریں گے جا کر رات تو آرام کا ہی ہوتا ہے، تھکاوٹ کے بعد آرام کرنا، اس نیت سے آرام کرنا کہ صبح اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا، پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا، اس نیت سے آرام کرنا۔ چاندی نہیں سونا بنے گا آپ کو الحمدللہ۔ نمازیوں کا سونا بھی سونا ہے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے اللہ نے مختلف طلباء ہیں، یہ اپنے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں، اساتذہ اپنے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں، اور ہمارے نیک بھائی ہیں، مختلف اللہ نے خدمت لگا رکھی الحمدللہ۔ نیک افسران ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور ماتحت عملہ ہے ان کی اور اپنی ذمہ داری ہے خدمت۔
لگا رکھا ہے، پورا نظام خدمت جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بھائی اور کہتے ہو کاروبار کر رہے ہیں، وہ اپنے والدین کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے آپ نے مدرسے میں داخل نہیں کروایا، نہیں، آپ کا مدرسہ یہ کاروبار میں ہے، آپ کا مدرسہ دفتر میں ہے، آپ کا مدرسہ کھیتی باڑی میں ہے، یہاں کھیتی باڑی میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس ان کو آپ الحمدللہ سینے سے لگائے رکھے ہیں، خود معلوم ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو پھر اپنے جو طلباء ہیں جو جن احکام کو سیکھنے والے ہیں پڑھنے، ان سے جا کر معلوم کر لیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنے ہمارے ساتھی ان کا ادارہ ہے لاہور میں، ہم نافع کے نام سے التجارۃ النافعہ فی الدنیا والآخرہ، خلاصہ اس کو نافع کے نام سے وہ فی سبیل اللہ الحمدللہ۔ ہمارے اپنے ساتھی ہیں، وہ مختلف نہیں ہے، فیکٹریوں میں جا کر اور ان میں باقاعدہ ان کے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ان کو شرعی حل پیش کرتے ہیں۔ کتنے حضرات بیچارے لوگ یعنی خواہش مند کہ آپ ہمارے کاروبار کا جائزہ لیں اور اسی پھر شریعہ کی روشنی ان کا حل پیش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی شریعت مطہرہ کاروبار کو نہیں چھڑواتی، کاروبار میں جنت کی راہ بتلاتی ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ تو بھائی اللہ نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی رضا میں رکھے، اللہ اپنی بارگاہ۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا یہ ہو گیا، چلو شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، اللہ دعا ہے اللہ پاک اپنے بھائی کے شناختی کارڈ کے مسئلے کو حل فرمائے۔ ایک پریشانی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ ہمارے اپنے بھائیوں کی سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہمارے ہر ایک بزرگ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ پریشانی تکلیف میں اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے کتنا مانگتے ہیں، بس یہ مانگنے کا وقفہ ہے اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے ان کی بارگاہ میں الحمدللہ۔ رب کا در نہیں چھوڑنا اور حوصلے میں رہنا ہے۔ لڑائی ہو گئی جس کی وجہ سے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو میں نے 2 دفعہ طلاق دے دی۔ اس لڑائی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں اور میں اس کو ابھی گھر واپس لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ 2 طلاقیں ہیں پھر تو بھائی گنجائش ادھر ہے، لیکن آئندہ بھائی احتیاط کریں۔ بس یہ طلاق ہے نا، اس کی مثال گولی کی طرح ہے، آگے ہاں جب زبان سے نکل گئی گویا کہ یہ فائر نکل گیا کر رہا ہے، اب آپ اختیار سے باہر ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بہت احتیاط۔ ہمارے حرم مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے غصے میں طلاق دی، ہم نے غصے میں طلاق دی۔ حرف مان لے کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے۔ اللہ غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھنا ہوتا ہے، یہ جیل غصے سے بری پڑی آئی۔ بھائی یہ زبان ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی۔ آ جاتے ہیں گھروں میں حالات پیش آ جاتے ہیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے بہرحال گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کی جائے الحمدللہ۔ برداشت صبر، اس میں اجر ہی اجر ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ مولانا مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے نازک مزاج تھے، بڑے نازک مزاج۔ ایک دفعہ بادشاہ ملنے کے لیے آئے تو ہر کو پانی دیا، اوپر نے وہ جو ڈھکن تھا ڈھکن وہ سیدھا نہیں رکھا، آپ بادشاہ بنے بیٹھے ہو، یہ ڈھکن رکھنا نہیں آتا آپ کو؟ اللہ والے وہ خود بادشاہ ہوتے ہیں، ان سے کون وہ ڈرتے ہیں کسی سے؟ ان کی بادشاہ دلوں پر ہوتی ہے۔
تنکا ہی پڑا ہوتا بس یہ ہے وہ اس سے بھی بالکل نا طبیعت پر، لیکن جو اللہ نے گھر والی دی وہ بڑی سخت مزاج اور پہ الہام تھا کہ آپ نے ان کے مزاج کو برداشت کرنا ہے، بس یہ ان کے مزاج کو برداشت کرنا ہے، تو پھر ساری زندگی برداشت کی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے تو بعض دفعہ بھائی اللہ تعالیٰ اس قسم کی گھڑیاں لاتے ہیں، یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں الحمدللہ۔ جہاں تک ہو سکے وہ کوشش یہی ہو کہ جہاں تک گھر کو آباد رکھنے کی، بچانے کی، باقی کوئی شدید مجبوری ہو تو وہ تو پھر ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اللہ حافظ رکھے سب کو ہیں۔ مولانا عبدالرحمان صاحب جو زندہ میں تھے، ہاں ختم نبوت ہاں، ان کے بارے میں خبر چلی وہ وفات گئی، کون مول؟ عبدالرحمان بابا صاحب۔ اچھا اچھا اچھا، جو مولانا سہیل بابا صاحب کے والد صاحب سے، ہاں اچھا، اللہ پاک اللہ تعالیٰ اللہ غالب ہے۔ اچھا نماز عبادت نماز اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کے بعد انشاءاللہ جو ہوتی ہے طلاق ہے، طلاق رجی، اس میں کیا مدت کے اندر اندر ہاں اگر انہوں نے کہا تھا میرے 2.5 سال ہو گئے، ہاں 2.5 سال ہو گئے ابھی میں لانا چاہتا ہوں تو اب تو پھر طلاق رجی جو ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہو جائے گی ہے، یعنی عدت گزرنے کے بعد جو ہے نا، عدت گزرنے کے بعد طلاق رجی وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ تو اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو وہ عدت گزرنے کے بعد وہ طلاق بائن ہو گئی، اب یہ اگر واپس لانا ہوگا تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا ہے، یہی بات ہے، یہی مسئلہ ہے الحمدللہ ہے تقریباً ہے انشاءاللہ۔ مزید یہ ہے کہ مزید طلاق والے بھائی ہیں، مزید ہیں مفتی صاحبان سے بھی رجوع کر لینا الحمدللہ۔ فی الحال ظاہری طور مسئلہ یہی ہے، اگر 2-2.5 سال کے بعد واپس لانا چاہتا ہے تو پھر تو وہ طلاق بائن ہو گئی ہے، اور طلاق بائن پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا ہے۔ یہ اگر کوئی ساتھی ان تک پہنچ سکتی ہے تو ان کو بتلا دیجیے بات ہے، کرنا ہے، چلو ریکارڈ میں تو آئی گئی انشاءاللہ ہے۔ ہاں جی بہت مل جائے گا اسی سے، اس سوال کی جو جواب ہو اس کے ساتھ ہی فراخ مل جائے ٹھیک،